أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. اس سفر سے آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے. سبق نمبر 9 میں ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو کیا کیا پڑھیں گے آج ہم؟ سب سے پہلے سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں. سورہ فاتحہ کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، تو سورہ فاتحہ ہمارے ہر سبق کا ایک حصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ریویژن کرتے ہیں. ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ حروف مدہ کا اعادہ کرتے ہیں. حروف مدہ کیا تھے؟ خالی زبر زیر پیش کے ساتھ جو حروف پڑھے جاتے ہیں، جیسے با زبر با، تا زبر تا، میم زبر ما، فا زبر فا، با تا ما فا. تو الف مدہ کیا ہے؟ زبر کے بعد الف جو آئے گا، خالی الف. آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ الف خالی ہوگا، جس کے اس الف کے اوپر
कोई भी हरकत या अलामत लग जाए वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा हम रिवाइज करेंगे। अलिफ से पहले हर्फ पर जबर हो तो उस हर्फ को अलिफ मद्दा के साथ अदा करते हैं। जैसे आपके सामने है बा जबर अलिफ बा। मद्दा का मतलब के मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना। तो इस मद को हम दो हरकत जितना लंबा करेंगे, एक अलिफ कह लें या दो हरकत कह लें। ब त म फ, इस तरीके से इनको अदा करेंगे। इसी तरह वाव मद्दा है। वाव मद्दा में क्या है, वाव साकिन से पहले पेश। वाव साकिन है, साकिन बोलना जरूरी है क्योंकि खाली वाव अगर बोलेंगे तो आपका जो है ना वो आपको इसका मतलब है पहचान नहीं हुई सही। तो वाव साकिन है और उसके पिछले हर्फ पर पेश है, तो इसको वाव मद्दा कहेंगे। जैसे सिंपल पेश के साथ हम पढ़ेंगे पापिश टू तापिश टू मीम पेश में पापिश को लंबा नहीं करेंगे। तो बापेश वाव वू, यहाँ पर लंबा करेंगे इसको क्योंकि वाव साकिन इसके साथ आ गई। तापेश वाव टू मीम पेश वाव मू पापेश वाव फू वो टू मू फू। तो दो हरकत लंबा करेंगे या एक अलिफ के बराबर इसको खींच के इन हरूफ को अदा करेंगे। अलिफ मद और वाव मद हमने देखी। अलिफ से पहले जबर होगी तो उसको मद करेंगे, और वाव साकिन से पहले पेश होगी तो उसको मद करेंगे। आगे है याय मद्दा। याय मद्दा में याय साकिन से पहले, अब यहाँ पर भी साकिन है, याय साकिन से पहले जेर है तो इसको याय मद्दा कहेंगे। जैसे सिंपल जेर के साथ इस तरह पढ़ेंगे बाजर की ताजर की नींदर नी फाजर की नी टी बी टी नी टी, इसको लंबा नहीं करेंगे। सॉरी। लेकिन जब इस जेर के साथ आगे या साकिन आ जाएगी तो फिर इसको लंबा करेंगे, इसको दो हरकत इतना खींच के या एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। बाजेर या ती ताजेर या ती मीम जेर या मी फाजेर या फी, इससे ज्यादा भी लंबा नहीं करना। यानी इसको कुछ ज्यादा खींचेंगे तो इस तरह हो जाएगा भी, इतना लंबा नहीं करना। ठीक है। सिंपल या मद्दा जो है अलिफ मद वाव मद या मद उसको दो हरकत ही लंबा करके अदा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हरूफ लीन है। हरूफ लीन क्या है, हरूफ लीन दो हैं। हरूफ मद्दा हमने तीन देखे हैं, अलिफ वाव और या, अलिफ मद वाव मद या मद। हरूफ लीन जो है वो दो हैं, वाव लीन और या लीन। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये लीन है क्या। लीन का मानी होता है नरमी से अदा होने वाला है। ठीक है, लीन का मतलब नर्म होता है। तो वाव से पहले जबर हो, वाव से पहले हर्फ पर अगर जबर है तो उसको हम वाव लीन कहते हैं। जैसे देखते हैं मिसाल, बा जबर वाव, वाव के ऊपर जबर है और आगे वाव साकिन है। और ये भी याद रखना कि वाव साकिन है। बा जबर वाव बाऊ बाऊ, इस तरह पढ़ेंगे इसको। ता जबर वाव ताऊ, मीम जबर वाव माऊ वाऊ ताऊ माऊ। तो इसको भी बाऊ ताऊ माऊ इस तरह जल्दी से अदा नहीं करना, बल्कि दो हरकत जितना ही इसको भी, इसकी अदायगी में भी टाइम लगेगा। बाऊ ताऊ माऊ, ऊ करते हुए दो हरकत जितना आपने लंबा करना है। याय लीन है। याय साकिन से पहले जबर है। ठीक है, अब या पहले वाव साकिन से पहले थी तो वाव लीन था, अब या साकिन से पहले जबर है तो यहाँ पर जायलीन होगा, तो जायलीन कहते हैं। बा जबर या बाई, ता जबर या तई, मीम जबर या मई बाई तई मई। ये इसकी अदायगी होगी बिल्कुल नरमी के साथ, कोई इसमें मुशक्कत नहीं लग रही, कोई जोर नहीं लग रहा, ना कोई सख्ती आ रही है, बिल्कुल नरमी से अदा होंगे। अब है दीगर जो मद्दात हैं उनके फवायद। अलिफ मद वाव मद या मद जो हमने पढ़ा है वो मद्दे असली हैं। अब दूसरी मद्दात हैं,
اس کے علاوہ جو مد وصلی بھی کہتے ہیں ان کو. تو اس میں پہلی قسم کیا ہے؟ مد کی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر موجود ہو تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو دو الف یا 4 حرکت کے برابر لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، یعنی سوری مد واجب بھی کہتے ہیں. اس میں حمزہ جو ہے اسی لفظ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اسی دیکھتے ہیں آگے مثالیں. حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو کیسے ادا کریں گے؟ ماتو پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، جس کو ہم عام طور پر بڑی مد چھوٹی مد بولتے ہیں. جاء، جیء، السوء، والصائمات. اس طرح اس کو دو الف کے برابر یا 4 حرکت، ایک ہی بات ہے، 4 حرکت کہہ لیں یا 2 الف چلیں، اتنا کھینچتے ہیں. آگے ہے ہنی آ، مری آ، لیسوء. اب یہ حمزہ کے اوپر لاسٹ میں ہنی آ اور مری آ میں نے پڑھا ہے، اس کو ہنی ان مری ان ہے یہ لفظ، لیکن وقت کی صورت میں پڑھیں گے تو مد کے ساتھ پڑھیں گے، وہ آگے ہم اس کا قاعدہ بھی دیکھتے ہیں. تو ان حروف کو ہم نے 4 حرکت کھینچ کے مد کرنا ہے، پھر یہ ان کی ادائیگی ٹھیک ہوگی. جیسے آپ دیکھتے ہیں تھوڑا آپ یہ پریکٹس آپ کی ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر آج ہم مد کے قاعدے کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہاں کہاں مد ہو رہی ہے. سورہ القریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الشتاء میں جو ہے مد ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. دوسری قسم ہے مد کی. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہے، یعنی پہلے کیا تھا؟ حمزہ اسی لفظ کے اندر، اسی کلمہ کے اندر آ رہا تھا. اب حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظ میں ہے، تو وہاں پر مد کرنا نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے، لیکن مد کی صورت میں 2 الف کے برابر، اس کو بھی مطلب اتنا ہی کھینچ کے ہم نے ادا کرنا ہے جتنا پچھلی بات کو کیا ہے. تو یہاں دیکھیں انا پہ مد ہے، اور حمزہ انزلنا، حمزہ کا جو حمزہ جو ہے وہ اگلے لفظ میں ہے. انزلنا دوسرا لفظ ہے، انا علیحدہ لفظ ہے اور انزلنا علیحدہ لفظ ہے. انا انزلناہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فِي أَيِّ سورة. فی دیکھیں، فی میں مد ہے، اور ای کا حمزہ جو ہے وہ دوسرے اس میں ہے، لفظ میں ہے. اسی طرح وہ جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، اور الا کا حمزہ اگلے لفظ میں آ رہا، تو ان کو بھی 4 حرکت کھینچ کے ادا کریں گے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ. تو یہ هُوَ الَّذِي، اس کو 4 حرکت کھینچ کے ہم نے ادا کیا. اس کی مثال پھر سے سورہ قریش میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 میں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. اس طریقے سے یہاں پر الَّذِی پہ آپ کا آگے مد حرف مد ہے، اور اس کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے اطعمہ میں. تو الَّذِی جو ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے،
تو اس لیے اس کو 4 حرکت کھینچ کے ادا کریں گے. اس کی پریکٹس آپ لوگوں نے کرتے رہنا ہے. جو سی سورہ آپ کے سبق میں آتی ہیں وہ آپ اپنے طور پر پڑھتے رہیں. جس کے لیے ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے جو آپ نے سنانی ہوگی سورہ، وہ بھی میں لاسٹ میں بتا دوں گی انشاءاللہ. چلو جی، آگے ہے سورہ الناس میں 1 الف 2 الف یا 3 الف کے برابر مد کی جا سکتی ہے. کون سے الفاظ ہیں وہ؟ اس مد کو مد عارض وقفی بھی کہتے ہیں. یہ جو ابھی ہم دیکھیں گے حروف مدہ کے بعد ایک حرف ساکن کرنے کے لیے موجود ہو. جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ایک حرف آگے موجود ہو جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو اس مد کو پھر ہم کھینچ کے جو ہے نا لمبا کر سکتے ہیں. 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکت کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مد عارض وقفی، یعنی عارضی طور پر مد لگا کے ہم وقف کرتے ہیں. تو سورہ الناس میں دیکھتے ہیں اس کی ادائیگی کو. آپ نے سنا ہو اگر قاری حضرات کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ جب آیت پہ آ کے ٹھہرتے ہیں تو جو مدات والے حروف ہوتے ہیں ان کو خوب کھینچ کے لمبا کرتے ہیں. تو اس میں خوبصورتی بھی ہے اور ان حروف کی ادائیگی بھی کئی طریقے سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو یہ جہاں جہاں بھی الناس کا لفظ آیا، الناس خناس، اس کو ہم نے 4 سے 6 حرکت تک کھینچ کے ادا کر. اس کے اندر اندر آپ جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں کھینچے، جتنا زیادہ کھینچیں گے 6 حرکت تک کھینچیں گے زیادہ خوبصورتی آئے گی. اسی طرح جو ہے لین کو بھی کھینچ کے ادا کرتے ہیں وقف کرتے ہوئے. یعنی حروف لین کے بعد اگر ایک حرف موجود ہو جس کو ساکن کیا جا سکے جب آپ نے وقف کرنا ہے تو اس پر بھی 1 الف 2 الف 3 الف کے برابر ہم مد کرتے ہیں. اس کو مد عارض لین کہتے ہیں. پہلے جو ہم نے کیا ہے حروف مدات میں سے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، اور جہاں لین کی مد ہو رہی ہے، لین والا قاعدہ ہے، وہاں مد عارض لین ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. یہاں دیکھیں قریش، رائی کو ہم نے لمبا کیا ہے. 6 حرکت تک ہم اس کو کھینچ کے مد کر سکتے ہیں. 3 کیونکہ آخری حرف ہے اس کو ہم ساکن کریں گے تو اس پر پھر یہ لین کے قاعدے پر وقف کرتے ہوئے ہم 6 حرکت اس کو وقف کریں گے، کھینچ کے وقف کریں گے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو خوف پہ بھی مولین ہے تو فا ساکن کریں گے، تو یہاں پر بھی ہم 6 حرکت جتنا کھینچ کے ادا کریں گے. مد کی قواعد میں تیسری قسم ہے مد کی حروف مدہ اور حروف لین کے بعد جب بھی جزم لگا کر وقف کیا جائے تو 1 الف 2 الف 3 الف کے اسی مقدار کے برابر مد کر کے وقف کرتے ہیں. ہم نے ابھی جو مثالیں بھی دیکھی ہیں اس کے علاوہ ہم اب سورہ میں دیکھا ہے، اب ہمارے درسوں الفاظ کو دیکھتے ہیں. حروف مدہ کے بعد وقف کیا جائے تو اس طریقے سے وقف ہوگا جیسے العالمین. العالمین ہے، العالمین نون کے اوپر زبر ہے. جب ہم وقف کریں گے العالمین پہ تو اس کو پڑھیں گے العالمین.
تو یہ یا مدہ ہے، اس کے بعد نون کو ہم نے ساکن کیا ہے وقف کی صورت میں. تو اب یہ یا مدہ جو 2 حرکت کھینچی جاتی تھی، اس کو اب ہم جو ہے نا وہ 6 حرکت تک کھینچ سکتے ہیں، یعنی 1 الف 2 الف 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. تو جو وقف کی صورت میں یہاں ہم 6 حرکت تک کھینچ کے اس کو ادا کریں گے. اس کو ہم مد عارض وقفی ہی کہیں گے. الرحیم، الرحیمی کو جب وقف کریں گے الرحیم. الغفور الودود، الغفور الودود. ملک الناس، ملک الناس. اب حروف لین کے بعد وقت کے جو الفاظ ہیں اس میں پریکٹس کرتے ہیں. ہاذا البیت، ہم عام طور پر ہم پڑھیں گے آیت کے بیچ میں آئے گا ہاذا البیت من خوف، لیکن جب وقت کریں گے تو پھر مد کریں گے کیسے؟ ہاذا البیت من خوف. ٹھیک ہے، یہ سورہ میں ہم نے الفاظ دیکھے ہیں ابھی. ٹھیک سے وہی پریکٹس ہے سورہ. آگے ہے چوتھی قسم ہے حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جز حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد آ جائے تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ضروری ہے. یہاں پر بھی 6 حرکت اس کو لمبا کر، یہاں 6 حرکت کرنا لازم ہے. اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پر حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے تو مد لازم بھی کہتے ہیں. تشدید بھی آ رہی ہے اور جزم بھی آ رہی ہے. بعض الفاظ میں جزم ہے اور بعض میں، یعنی 2 قسمیں ہیں اس کی. تو یہاں پر ابھی ہم تشدید والی دیکھتے ہیں. حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید یعنی شد آ جائے تو ان کو کیسے ادا کریں گے؟ والا ليحاجوكم بضار كافة دابة شاقوا الله صافات ولا تتبعان، ولا تتبعان. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ تشدید ہے. اس تشدید کو آپ نے جو ہے نا بالکل ڈھیلے انداز سے نہیں پڑھنا، کیونکہ تشدید والے حروف جو ہے وہ سختی سے ادا ہوتے ہیں. پھر تشدید جو ہے نا اس کی ادائیگی اچھے سے ہوتی ہے. تو حروف مدہ کے بعد جب تشدید آئے گی تو حروف مدہ کو 6 حرکت جتنا ہم نے کھینچ کے مد کرنا ہے، اور ساتھ میں پھر وہ جو تشدید والا حرف ہے اس کو بھی پکڑنا ہے، اس کی تشدید بھی اچھے سے ادا کرنی ہے. اس کی پریکٹس ہے سورہ الحاقہ. آج کا آپ کا سبق جو ہے نا وہ سورہ الحاقہ بھی ہے. سورہ الحاقہ اور آگے بھی آئے گی جو سورت وہ بھی ہوگی نہیں سورہ. تو اس کو آپ نے مد کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے، مد لازم کے ساتھ. تشدید والے حرف ہے مد، حرف مد کے بعد تشدید والا حرف ہے، تو اس لیے یہاں پر مد لازم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، ما الحاقہ، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. صدق الله العظيم.
حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم آ جائے، ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ جزم اور تشدید اوٹو 6 حرکت کھینچنا ہے ان کو، اس مد کو، تو تشدید والی مثالیں ہم نے دیکھ لی۔ اب جزم والی مثال جو ہے نا وہ قرآن پاک میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لفظ آنا، آنا، تو آ کو آپ نے 6 حرکت جتنا کھینچنا ہے، 3 الف کے برابر، پھر آگے جزم کو ادا کرنا، جزم والے حرف کو ادا کرنا ہے جو ساکن حرف ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا حرف جو ہے وہ پکڑیں گے۔ تو یہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہی یہ مثال آتی ہے کہ حرف مد کے بعد جزم آ رہی ہے، تو یہ بھی مد لازم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مدات کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے قلقلہ۔ میں شروع سے آپ کو قلقلہ جو ہے نا وہ بتا رہی ہوں بیچ میں، اب ہم آج پڑھیں گے کہ قلقلہ اصل میں ہے کیا۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے حرکت دینا، ہلانا، کھڑکھڑانا، پلٹ کر آواز آنا، فارسی اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو آپ سمپل یاد رکھیں حرکت دینا۔ تو تجوید کے لحاظ سے کسی حرف پر وقف یا جزم کی صورت میں آواز کو جنبش دینا یعنی ہلانا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قلقلہ کے کون سے حروف ہیں؟ 5 حروف کی ادائیگی کے وقت قلقلہ ہوگا، یعنی آواز میں حرکت آئے گی، جنبش آئے گی، کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوگی، پلٹ کی آواز آئے گی۔ تو اس میں ایک ٹپ ہے کہ جب آپ حروف قلقلہ پر وقف کرتے ہیں تو آپ کا جو زبان کا جو بھی حصہ اس کے مخرج پر لگتا ہے، زبان لگتی ہے مخرج سے، تو مخرج پہ رکھ کے زبان کو چھوڑ دیتے ہیں، مخرج کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ قلقلہ ادا ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ قاف، صا، با، دال، باد، میم، دال، اس کو ملائیں تو بنتا ہے لفظ قطبن جد، قطبن جد۔ یاد رکھنے کے لیے ویسے قاف، قاف، با، جیم، دال ہے، تو اس کو ملا کے ایک لفظ بناتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کل حروف قلقلہ کون سے تھے، تو اس میں ایک لفظ ہم نے بنایا قطبن جد کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہیں، جب ان پر جزم یعنی سکون ہو، یہ ان حروف پر قطبن جد جو ہیں ان پر اگر جزم ہو، سکون ہو، تو اس وقت ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، یا جب ہم ان پر وقف کرتے ہیں، تو جب وقف کیا جائے تب بھی ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں ان کے مثالیں۔ جی، جب درمیان میں جزم والا حرف آئے گا یہ قلقلے والے حروف میں سے، تو پھر اس کو کیسے ادا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی پہلے ہم قاف ہے حروف قلقلہ میں سے، قطب جد میں سے، تو قاف کو کیسے ادا کریں گے؟ ایک را، ویسے ہم پڑھتے ہیں عام طور پر جب نہیں ہمیں پتا کہ یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، صحیح ادائیگی نہیں ہمیں پتا، تو ہم پڑھ جاتے ہیں ایک را، ایک را، ایک را، پکڑ کے رکھتے ہیں ایک کو، پھر ہم را پڑھتے ہیں، جبکہ اس کی ادائیگی پھر قلقلہ جو ہے وہ مکس کر دیا ہم نے، اس کی صحیح ادائیگی ہوگی ایک را، ایک قاف پلٹ کے آئے گا ایک، ٹھیک ہے؟ ایک را، رزق، رزقنا، یقطعون، فرقنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے فرقنا، صاف آپ نے مخرج پہ زبان ٹکائی نرم تالو کو اور چھوڑی نہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ناپ پکڑ لیا، یہ ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر قلقلہ مس ہو گیا آپ کا، تو اس کو ہم کاف کو چھوڑیں گے۔ اپنی زبان جب آپ کی اس کاف کی ادائیگی پر زبان کی جڑ لگے گی نرم تالو کو، تو اس کو پھر ہم وہاں سے ہٹا لیں گے، پھر پلٹ کی آواز آئے گی، تو پلٹ کی آواز آنی چاہیے قلقلہ میں، فرقنا، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کر دی۔ اس کے بعد فا ہے دوسرا حرف، کیا پورا، اس کو شت فا نہیں پڑھنا، شت فا نہیں کرنا، کیا پورا، آتوہارو، فیقوباتی، بات ونو، ٹھیک ہے؟ پور بھی کرنا ہے، یہ دونوں حروف پور بھی ہیں اور ان پہ قلقلہ بھی ہوگا، تو پور بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ پور بھی کرنے ہیں حروف جو
ان کا بھی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں لاسٹ میں کہ پر حروف کون سے ہیں اور ان سے کیا لفظ بنتا ہے. شاید میں نے شروع میں غالباً بتایا تھا، لیکن اس دفعہ پھر ہم ریوائز کریں گے کلکلا والے حروف کے بعد انشاءاللہ. اس کے بعد تیسرا حرف ہے با. وہ تو بن میں با. قابلو، اس کو قبلو نہیں کرنا، قابلو. اب فوری، اب فوری نہیں کرنا، اب فوری. یبصرون، سبحان، سبحان. جیم ہے یجعلون، تجری، العجل، اجرہم. تو جیم کو چھوڑنا ہے ہم نے. دال کو کیسے پڑھیں گے؟ ادلو، ادخلو، ادعو، لنا، ایدناہ. تو یہ یہاں پر دال پہ ہم نے کلکلا کیا. اس کی مثالیں جو ہیں وہ سورہ علق میں ہیں، آپ کے سامنے ہے. ٹائم شارٹ ہے اس لیے دیکھتی ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. تو یہاں پر جو کلر حروف ہیں وہاں پر قلقلہ آپ نے دھیان سے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد، واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. لفظ کے آخر میں جب وقف کیا جائے گا تو اس کے لیے انہی حروف کو دیکھتے ہیں کلکلا کی صورت میں کیسے پڑھیں گے. فسقو ہے تو اس کو فسقو. الحق. اب قاف کی جو تشدید ہے اس کو اچھے سے ادا کریں گے ہم. الحق کو وقف کریں گے تو الحق. تحیق، اختلاق. آگے تو ہے محیطو کو محیط، لوط، قنوط، باسط. تو کی آواز پلٹ کر آئے گی. اسی طرح با ہے عذاب، نصیب، کاتب، اولو الالباب. تو ب کی آواز پلٹ کے آئی. جیم ہے ازواج، حرج، مخرج، موج. دال ہے حروف قلقلہ کا ورڈ. عبد، مولود، حمید، ولد. یہ حروف قلقلہ. اس کی پریکٹس جو ہے سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. فلق کریں گے، فلق نہیں کریں گے. فلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
صدق اللہ العظیم. حروف قلقلہ ہے قطب جد، قاف تا با، قاف قا با جیم دال، قطب جد. اور پر حروف جو ہیں وہ ہیں خص ضغط قید، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. تو یہ پر حروف ہے. ان حروف کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا. سورہ علق اور سورہ الحاقہ ان کی آپ نے جو ہے نا ریکارڈنگ سننی بھی ہے، اور پھر اس کی پریکٹس کر کے پھر اپنی ٹیچرز کو آپ نے سنانی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعنيه، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اللهم عنس وحشتني في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.